حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ الوجہ الکریم کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ اہل کوفہ نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور آپ نے وہاں چند ماہ چند روز قیام فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے امر خلافت کا حضرت امیر معاویہ کو تفویض کرنا مستور ذیل شرائط پر منظور فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچے گی۔ اہل مدینہ اور اہل حجاز اور اہل عراق میں سے کسی شخص سے بھی زمانہ حضرت امیر المومنین مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق کوئی مواخذہ و مطالبہ نہ کیا جاوے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے دیمن کو ادا کریں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمام شرائط قبول کیں اور باہم صلح ہو گئی، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس فرزند ارجمند کی بدولت مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح فرمائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت سلطنت حضرت امیر معاویہ کے لیے خالی کر دیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول شریف 14 ہجری کا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کو آپ کا خلافت سے دستبردار ہونا ناگوارا ہوا، اور انہوں نے طرح طرح کی تعریضیں کیں اور اشاروں کنایوں میں آپ پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے انہیں سمجھا دیا کہ مجھے گوارا نہ ہوا کہ ملک کے لیے تمہیں قتل کرواؤں۔ اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے سے رحلت فرمائی اور مدینہ طیبہ میں اقامت گزین ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 1 لاکھ سالانہ مقرر تھا۔ 1 سال وظیفہ پہنچنے میں تاخیر ہوئی اور اس وجہ سے حضرت امام کو سخت تنگی درپیش ہوئی۔ آپ نے چاہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کی شکایت لکھیں۔ لکھنے کا ارادہ کیا، دوات منگائی، مگر پھر کچھ سوچ کر توقف کیا۔ خواب میں حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار سے مشرف ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار حال فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرزند ارجمند کیا حال ہے؟ عرض کی کہ الحمدللہ بخیر ہوں، اور وظیفہ کی تاخیر کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دوات منگائی تھی تاکہ تم اپنی مثل ایک مخلوق کے پاس اپنی تکلیف کی شکایت لکھو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور تھا، کیا کرتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، یا رب عز و جل میرے دل میں اپنی امید ڈال اور اپنے ما سوا سے میری امید قطع کر، یہاں تک کہ میں تیرے سوا کسی سے اپنی امید نہ رکھوں۔ یا رب جس سے میری قوت عاجز اور عمل قاصر ہو، اور جہاں تک میری رغبت اور میرا سوال نہ پہنچے اور میری زبان پر جاری نہ ہو، جو تو نے اولین و آخرین میں سے کسی کو عطا فرمایا ہو، یقین سے یا رب العالمین مجھ کو اس کے ساتھ مخصوص فرما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا پر 1 ہفتہ بھی نہ گزرا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے پاس 1,50,000 بھیج دیے، اور میں نے اللہ تعالیٰ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور اس کا شکر بجا لایا۔ پھر خواب میں دولت دیدار سے بہرہ مند ہوا۔ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال ہے؟ میں نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے واقعہ عرض کیا۔ فرمایا کہ اے فرزند جو مخلوق سے امید نہ رکھے اور خالق عز و جل سے لو لگائے اس کے کام یوں ہی بنتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو
انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانہ میں آپ کو زہر دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اس حال کبدی لاحق ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اس حال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلہ میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضر ہو کر دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے زہر دیا، تو فرمایا کہ تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ حضرت امام عالی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم میں حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت ہی سخت ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے تیز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ اپنے آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، نزع کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس کی طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال 6 ماہ چند روز کی تھی۔ آپ نے 5ویں ربیع الاول 49 ہجری کو اس در ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔